یہ وہ آیت ہے کہ جس کا تعلق سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہے، فاطمہ کے گھر سے ہے، حسن حسین، فاطمہ، مولا علی، ان کے گھر سے ہے، پھر فقراء کے گھر سے ہے، صالحین کے گھر سے ہے، اور پھر یہ آیت چلتی چلتی پہنچی ہے سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کے پاس۔ جب سرکار گوھر شاہی کے پاس پہنچ گئی ہے یہ آیت، تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت میں جو کہا جا رہا ہے فی بیوتن، ان گھروں میں، اذن اللہ، کہ اللہ کا اذن ہے، ان گھروں میں اللہ کا اذن ہے، ان ترفع، کہ ان کو رفعت دی جائے، کہ ان کو اونچے مقام پہ رکھا جائے، ان کی تعظیم کی جائے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ دیواروں کے آگے کھڑے ہونا ہاتھ باندھ کے، دیواروں کو، پتھروں کو چومنا، یہ کیا ہے؟ یہ گھر پتھر کے ہی بنے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اذن دیا ہے ان کی تعظیم کا، اور پھر اس کے بعد کہا وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمَهُ، اور ان گھروں میں، کن گھروں میں؟ کہ جہاں اسم اللہ کا ذکر گونجتا ہے۔ کیا کہا گیا ہے ان گھروں کے لیے؟ اللہ کا اذن ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے۔ اب یہاں دو گھر ہو گئے، ایک مٹی اور گارے کا گھر جن میں اللہ کے نام کا ذکر ہوتا ہے، ان کے لیے اذن ہے کہ ان کو رفعت دی جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان گھروں کی۔ اب ذرا غور فرمائیے، اللہ کا جو ذکر ہوگا کسی گھر میں، اس کی در و دیوار تو نہیں کریں گی نا؟ ذرا سوچیے، وہ اتنے مبارک ہو گئے گھر کہ ان گھروں میں اس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو ان کی تعظیم کرو گھروں کی۔ کرنے والا کون ہے؟ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو اس کی تعظیم کرو، اور جو ذکر کرنے والا ہوگا کیا اس کی تعظیم نہیں ہوگی؟ کیا اس کی تعظیم نہیں ہوگی؟ ہوگی نا؟ یہ وہاں سے نکلا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک سے مولا علی کے گھر چلی گئی یہ آیت، پھر یہ آیت غوث پاک کے گھر آ گئی۔ چلو ایک بات بتا دیتا ہوں میں آپ کو، راز کی بات ہے لیکن بتا دیتا ہوں۔ قرآن مجید کی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کی باطن میں شکل و صورت ہے۔ جس طرح کوئی آیت ایسی ہے جو براق کا کام کرتی ہے، کوئی آیت ایسی ہے جو رف کا کام کرتی ہے، اور کوئی آیت ایسی ہے جو ایک عظیم سواری کا کام کرتی ہے۔ جیسے کہ یہ آیت ہے نا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو بجز رحمت بنا کے بھیجا سارے عالمین کے لیے۔ تو اب یہ جو آیت ہے اس کی باطن میں ایک شکل و صورت ہے، یہ ایک سواری کی مانند ہے اس کا باطن، اور یوں سمجھ لو کہ یہ ایک اسپیس شٹل ہے جو تمام عالمین میں گھومتا رہتا ہے۔ یہ آیت اسپیس شٹل کی صورت میں تمام عالمین میں گھومتی رہتی ہے، اور جب یہ گھومتی رہتی ہے تو وہاں سے جو حضور سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اپنے اندر بٹھا لیتی ہے اور منزل پر لے جاتی ہے۔ اس طرح قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جن کسی کو جو ہے بطور بیساکھی استعمال کیا گیا ہے۔ جس طرح اب یہ دعائے سیفی ہے، اس کی صورت تلوار جیسی ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی ہے، اس کی شکل بھی جو ہے ایک خنجر کی مانند ہے، اس لیے لوگ حفاظت کے لیے پڑھ کے پھونکتے ہیں نا۔ تو قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جن کی باطن میں شکل اور صورت ہے۔ یہ جو آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، آیت نمبر 36 سورہ نور کی، اس کی بھی ایک صورت ہے، اور باطن میں اس آیت کی صورت ہے مور۔ اس کا بھی ہم ذکر کریں گے کہ وہ کون سے گھر ہیں
جن میں اللہ کے اسم کا ذکر ہوتا ہے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا اذن ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے۔ اب اس کی دوسری تفسیر یہ ہے فی بیوتن، اب یہاں بیت کا مطلب گھر نہیں ہے بلکہ روحوں کا گھر یعنی جسم ہے۔ مٹی گارا کا جو گھر ہے وہ جسموں کا گھر ہے اور جسم خود روحوں کا گھر ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اب یہ جسم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ فی بیوتن، اور وہ اجسام وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمَهُ، جن میں اسم اللہ گونج رہا ہے، جن جسموں میں اذن اللہ ان ترفع، کہ اللہ کا اذن ہے کہ ان کو رفعت ملے، یعنی وہ جسم سمیت اڑ کے رب کے پاس جائیں۔ جب یہ آیت حضور کے دور میں نازل ہوئی تو یہ مٹی گارے کے گھروں کے لیے تھی، پھر جب یہ امام مہدی تک پہنچی تو پھر یہ روحوں کے جسم کے لیے ہوئی کہ یہ وہ گھر ہے جس گھر کا نام گوہر شاہی ہے، اس میں رہتا ہے ریاض، اور یہ جو گھر ہے گوہر شاہی، یہ جو گھر ہے گوہر شاہی، اللہ نے اذن دیا ہے اس گھر کو کہ اس کی رفعت بیان کی جائے، اس کی عظمت بیان کی جائے، اس کی رفعت بیان کی جائے، اس کی عظمت بیان کی جائے، اور یہ جسم سے اڑ کر اوپر تک جائے۔ اس آیت کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔